اب سورہ حجرات چل رہی تھی ہماری، جی جی بالکل. اس میں سورہ جو ہے نا آیت نمبر 8 سے 10 تک جو ہے ہاں یہ کام الہی تھے، میں نے آپ کو عرض ہاں کی تھی پہلے بھی. یہ والی جو ہے نا اس 8 سے 10 تک آج بیان کر دیں. 8 سے 10 تک آیت مبارکہ میں نا جی تذکرہ ہے ایمان والے اگر لڑ پڑے آپس میں تو ان کی صلح صفائی کیسے کرائی جائے. اللہ پاک نے فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر ایمان والوں میں سے دو گروہ لڑ پڑے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان دونوں کے درمیان صلح کرواؤ. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، پھر اگر ان میں سے ایک دوسرے پر سرکشی کرے فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، تو پھر لڑو اس سے جس نے سرکشی کی یہاں تک کہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے. فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، پھر اگر لوٹ آئے تو ان دونوں کے درمیان صلح کراؤ انصاف کے ساتھ. وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، اور انصاف کرو بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. انما المؤمنون اخوہ، مسلمان تو صرف آپس میں بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم، تو تم اپنے بھائیوں میں صلح کرواؤ. واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یہ ہے 8 سے 10 تک آیت. تو اس میں اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ایمان والے اگر لڑ پڑیں تو ان کی صلح کراؤ. فاصلحوا بینہما، ہمارے یہاں تو لڑائی کراتے ہیں مزید، منا اگر دو لڑ پڑتے ہیں نا تو پھر جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اور تھوڑا لڑے، تو بعض تو اپنی دشمنی نکال رہے ہوتے ہیں کہ ان کو اور آگے بڑھانے کے. مرچ مسالہ ڈال. ہاں، حالانکہ قرآن نے ایمان والوں کو حکم دیا ہے کہ فاصلحوا بینہما، صلح کرواؤ، لڑواؤ نہیں. جب رب کا حکم صلح کرانے کا ہے تو جو لڑوائیں گے تو کتنے برے انسان ہوں گے. اچھا، پھر اس کے بعد بندہ اگر صلح کرائے، صلح کرانے کے بعد پھر اگر کوئی زیادتی کر رہا ہے کسی پر، تو قرآن نے اس کے بارے میں بتا دیا کہ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، کہ ان میں سے ایک دوسرے پر اگر زیادتی کرے، صلح کروا لی، فیصلہ کر لیا، صلح کرانے کے بعد فیصلہ کرنے کے بعد اگر ایک دوسرے پر زیادتی دوبارہ کر رہا ہے تو فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، جس نے زیادتی کی اس کے ساتھ تم بھی لڑو. یعنی ایک تو بندہ اپنی صلح پر قائم ہے، ایک گروہ تو اپنی صلح پر قائم ہے، ایک قوم تو اپنی صلح پر قائم ہے، لیکن دوسری قوم، دوسرا گروہ، دوسرا شخص جو ہے وہ زیادتی کر رہا ہے. تو اب جو زیادتی کر رہا ہے نا اس کے خلاف آپ کو لڑنا ہے. اس سے مل کر جو صلح پر قائم ہے، جو فیصلے پر قائم ہے، اس کے ساتھ مل کر اس سے لڑنا ہے جو زیادتی کر رہا ہے، ناانصافی کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، اس کی سپورٹ کرنی ہے. اور ہمارے یہاں سپورٹ کس کی کرتے ہیں؟ جو بندہ طاقت والا ہو، جس کے اندر مفاد ہو، اس کی سپورٹ کی جاتی ہے. قرآن یہ نہیں کہتا کہ وہ زیادہ طاقت والا ہے اس کو سپورٹ کرو، جس کے اندر تم کو مفاد ہے اس سے سپورٹ کرو. قرآن کریم انصاف کا فیصلہ دیتا ہے کہ جو بندہ مظلوم ہے اس کے ساتھ اس کا ساتھ دو، اور ظالم کے خلاف لڑو. جو ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، اس کے خلاف لڑنا ہے. تو کب تک لڑنا ہے؟ حتی تفیء الی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کے فیصلے کی طرف، اللہ کے حکم لوٹنا ہے، تب تک لڑتے رہنا ہے اس سے. یعنی وہ بندہ جو زیادتی کرنے والا ہے جب تک وہ صلح صفائی کی طرف دوبارہ آمادہ نہیں ہوتا، دوبارہ نہیں آتا، اس وقت تک اس لڑنا ہے، اس کی سپورٹ کرنی ہے. مسلمانوں کو حکم مسلمانوں کے بارے میں یہ ہے، لیکن مسلمان کے بارے میں آج کل یہ تاثر نہیں رکھتا. آج کل تو کفار مسلمان لڑ رہے ہیں تو بھی مدد نہیں کر رہے ایک دوسرے کی. تو مسلمان اگر مسلمان پر زیادتی کرے تو بھی ساتھ دینے کا حکم ہے، لیکن یہاں پر کافر مسلمانوں پر زیادتی کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، کوئی مسلمان اٹھنے کے لیے تیار نہیں. ہر کوئی اپنی باری کا انتظار کر رہا ہے کہ میری باری آئے گی تب میں اٹھوں گا، میرے جب بچے بھوکے مریں گے تب میں کوئی آؤ بکا کروں گا، جب میرے اوپر زیادتی ہو، میرا گھر تباہ ہوگا تب میں کچھ کہوں گا. لیکن جب تک میرے اوپر نہیں آتی کوئی مصیبت، میرے بچے بھوکے نہیں مرتے، میرے گھر مصیبت نہیں ہے، تب تک مجھے کیا ہے میں پنگا لوں. آج کل مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا ہے، اس لیے ہر جگہ مسلمان پس رہے ہیں، مر رہے ہیں، ظلم کا شکار ہے. تو مسلمان تو
مسلمان کے خلاف زیادتی کرے تو اس کا بھی حکم ہے سپورٹ کرنے کا، ساتھ دینے کا. لیکن آج مسلمان مظلوم ہے، مغلوب ہے، ان پر ظلم ہو رہا ہے، اور وہ کر بھی کافر رہے، جن سے تو ویسے بھی لڑنے کا حکم ہے کہ وہ اللہ کے باغی ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، انہوں نے فتنہ فساد دنیا میں پھیلایا ہوا ہے، ان سے جہاد کرنے کا حکم ہے، تو ان سے کوئی لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کی طرف جانے کے لیے تیار نہیں ہے. اور آج اگر ایک قوم دوسری قوم سے لڑتی ہے تو قوم پرستی ہوتی ہے کہ میری قوم ہے، میں ان کا ساتھ دوں گا، بھلے وہ ناحق پر ظلم پر کیوں نہ ہو، کیونکہ میرے قوم والے ہیں نا، میرے ذات والے ہیں نا، میرے رشتہ دار ہیں نا. تو اپنے رشتہ داری کو لحاظ کرتے ہوئے لوگ کیا کرتے ہیں، ظلم کا ساتھ دیتے ہیں، مظلوم کا ساتھ نہیں دیتے. اور جب ظلم کا ساتھ دیتے، مظلوم کا ساتھ نہیں دیتے، تو جب ظالم کا ساتھ دیتے تو عذاب ایسے آتے ہیں، تباہی بھی ایسی آتی ہے. اور پھر جب تک لڑنا ہے اس کے ساتھ مل کر اس ظالم سے، جب تک وہ ظالم اللہ کے حکم کی طرف، فیصلے کی طرف واپس نہیں آتا. فَإِنْ فَاعَتْ، پھر اگر واپس آ جائے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، پھر انصاف کے ساتھ دوبارہ فیصلہ کرو. دیکھو اوپر عدل کی بات نہیں ہے، ادھر عدل کی بات آئی. اوپر فیصلہ درست کرنا ہے، لیکن یہاں پر عدل کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے کہ یعنی جس نے زیادتی کی تھی اس کے خلاف آپ لڑے تھے، آپ یہ نہیں کرنا جب صلح ہو تو آپ بدلہ لو کہ بھائی اس نے جو ہے نا کیا کرا تھا، زیادتی کی تھی نا، آپ تھوڑا اس کو اچھا لگا دیں تاکہ آئندہ یہ سمجھے کہ کس سے پنگا پڑا ہے، پالا پڑا ہے اس کا. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. جب ایک بندہ صلح صفائی کی طرف دوبارہ آ رہا ہے نا، تو پھر آپ اس پر تم زیادتی نہیں کرو. اس نے ٹھیک ہے زیادتی کی، غلط کیا، جب اس نے غلط کیا تھا تو تم نے مظلوم کو سپورٹ کی نا، اس کے ساتھ مل کر لڑے نا اس سے. اب جب اس کے ساتھ آپ لڑے، اب وہ واپس آ گیا اللہ کے حکم کی طرف، فیصلہ کی طرف، تو اب دوبارہ بھی فیصلہ کرنا انصاف کے ساتھ کرنا ہے. جس نے زیادتی کی تھی اس کو اس کا انتقام انجام مل گیا، اب دوبارہ تم اس پر زیادتی نہیں کرنا کہ یار جو ہے نا اس نے ظلم کیا تھا، آپ اس کو ظلم کی بازار چکھائیں، اس کو بدلا دیں. نہیں نہیں، اب دوبارہ انصاف کے ساتھ آپ کو فیصلہ کرنا ہے. وہ اقسطو، عدل بھی پھر اقسطو ذکر کیا کہ اور انصاف کرو. بے شک اللہ پاک ان اللہ یحب المقسطین، انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. یعنی اللہ کے پاس انصاف محبوب ہے، انصاف کرنے والے پسند ہے رب کو. صحیح ہے. تو ان المومن اخوہ، رب نے وہ مومن تو اپنے بھائی ہوتے ہیں نا، مومن تو مومن کے بھائی ہوتے ہیں. اور جب بھائی کو تکلیف ہو تو بھائی کو تو احساس ہونا چاہیے نا. ہاں تو مسلمان آپس میں تو بھائی ہیں، جب ایک بھائی کو تکلیف دوسرا اس کے درد کو محسوس کرے. فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اپنے بھائیوں کی اصلاح کرو. جیسے اب بھائی لڑ پڑتے ہیں نا تو بڑا بھائی اصلاح کراتا ہے نا، آپس میں صلح کرواتا ہے. اسی طرح یہ مسلمان آپس میں جو لڑ رہے ہیں بھائی ہیں، آپس میں ان کو صلح کرواؤ. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. خدا کا خوف تمہارے دل کے اندر ہوگا، انصاف بھی کرو گے اور مظلوم کا ساتھ بھی دو گے، اور تم خود انصاف کرنے کے ساتھ ان کو بھائی سمجھ کے آپ ان کی صلح کرواؤ گے. اللہ پاک نے ہم کو پیغام دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آمین.